اللہ۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سورہ قریش کی تلاوت کریں گے۔ صفحہ نمبر 609 ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کی محبت کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کی محبت اور ان کا سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر کرنا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں کھلایا بھوک سے، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف اور خطرے سے۔ یہ سورہ قریش بھی مکی صورت ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ پچھلی صورت کے ساتھ جو سورۃ الفیل ہم نے پڑھی ہے اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق۔ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کی عظمت، یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت تھی کہ اس واقعہ فیل نے اس کو اور بھی چار چاند لگا دیے، اور معاشرے میں چار سو اس کا چرچا اور شہرہ ہو گیا۔ یہ من جملہ اس گھر کے عظمت کے ساتھ ان لوگوں پر بھی اللہ کی عظمت اور اللہ رب العزت کا انعام اور اکرام جو اس گھر کے باسی اور اس گھر کے رہنے والے تھے۔ گھر کی وجہ سے مکین کو بھی عزت ملی ہے، قریش والوں کو بھی اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ اس خطے کے جتنے ارد گرد قبائل تھے سب ان سے محبت کرتے تھے،
کتنی تعجب والی بات! ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی جو عداوت ان کی پہچان، قتل و غارت ان کا عمل، قریش کا احترام، قریش کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ قریش مألوف ہے، اور صرف یہی بس نہیں، اسی بیت اللہ کی نسبت سے ان کو سماجی، تجارتی، معیشت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے جو انعام و اکرام ملے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ تھے، جس کا سبب صرف اللہ کا گھر بیت اللہ تھا۔ ایک طرف قبائل کی یہ حالت خوف و ہراس کی تھی کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر لرزا اور ترستا رہتا تھا، رات کو پہرے لگائے جاتے تھے، کوئی پتہ نہیں کہ اچانک کہیں سے کوئی قبیلہ چڑھائی کرے اور حملہ کر دے، قتل و غارت کر دے اور بچے عورتوں کو قیدی بنا لے۔ رات کو سونا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، پہرے کے لیے جاگتے تھے۔ اور اس کے برعکس مکہ مکرمہ میں باپ کا قاتل بھی سامنے آتا ہے تو آنکھیں جھک جاتی ہیں، اس کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ مکہ مکرمہ میں امن کی یہ کیفیت، بہرحال بند کر دے وصیت۔ مکہ مکرمہ میں قریشیوں کو اتنا تحفظ کہ ادھر کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھتا۔ تجارتی قافلے جاتے، ایسا ہوتا کہ جو اپنے گھروں میں جن کو امن نہیں تھا، بلا سفر میں کیسے ان کو امن ہو سکتا ہے؟ رستوں میں لوٹ لیا جاتا، مال ضائع ہو جاتا، بندے قتل ہو جاتے، لیکن جب کسی کو کان میں یہ بات پہنچتی کہ یہ قریش مکہ کا ہے، سب سلام کر کے گزر جاتے، کچھ نہیں کہنا، یہ مکے کے باسی ہیں۔ محل وقوع کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے عظیم الشان انہیں جگہ عطا فرمائی تھی۔ سردیوں کا موسم ہوتا، گرمیوں کا موسم ہوتا، گرمیوں کا موسم ہوتا تو یہ شام کی طرف چلے جاتے، اور سردیوں کا موسم ہوتا تو یمن کی طرف ان کے قافلے چلے جاتے۔ سردیوں سے بھی فائدہ اٹھایا، گرمیوں سے بھی فائدہ اٹھایا۔ پھر لوگ جو حج عمرہ کے لیے آتے، اس کی برکت سے مکے والوں کو وافر رزق بھی مل جاتا۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، دور دور کے پھل، اناج اور روپیہ اور پیسہ اکٹھا کر کے مکہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ خود جو مکے میں گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے تو یقیناً اس نے خرچ بھی کرنا ہے۔ تحفے تحائف بیت اللہ پر چڑھائے جاتے، جن کے متولی یہ قریش مکہ ہونے کے ناطے یہ سارا کچھ ہضم کرتے۔ ایک طرف اللہ کی اتنی بے پناہ ان کے ساتھ عنایت، اتنے ان پر انعام و اکرام جو گنتی سے باہر۔ چاہیے تو یہ نا کہ جس مالک کے نام سے اتنی برکت ہے اس مالک کی تابع داری کریں، اس گھر کے رب کو مانیں، جس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، جس کی کرامت تم نے آنکھوں دیکھی ہے کہ دنیا کی سپر طاقت ہاتھیوں کو لے کے آئی اور تم چھوڑ کے مکہ بھاگ گئے کہ ہم دفاع نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کیسے نیست و نابود کر دیا اس گھر کی عظمت لوگوں کے سامنے۔ جب یہ سارا کچھ ہے تو اللہ کی نعمتوں کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے اسے شکر گزاری کا مطالبہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا قانون ہے
کہ اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ادا کی جائے تو پھر اللہ رب العزت ان میں برکت کر دیتا ہے اور عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کی جائے تو اللہ رب العزت چھین بھی لیتے ہیں، دی ہوئی نعمتیں واپس لے بھی لیتے ہیں۔ اس مضمون کو، اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ان آیات کے ساتھ دیکھیے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، آلف یولف ایلافن کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کا مانوس کر دینا، محبوب بنا دینا، اس کی محبت اس کے دلوں میں ڈال دینا۔ کہتے ہیں یہ کس کے متعلق ہے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کی محبت کے لیے۔ پچھلی صورت سے انہوں نے مضمون اس کا اکٹھا کیا کہ یہ ہاتھی والوں کی تباہی اور ابابیلوں سے ہاتھی والوں کو مروا دینا، یہ اس لیے کہ قریش کی محبت دلوں میں بیٹھ جائے اور پکی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جو اور ان کو برکتیں اور کرامتیں دی تھیں، یہ بھی ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ قریش کی محبت کے لیے ایسا ہوا تھا۔ کیا یہ معنی قریش کو مانوس کرنے کے لیے کہ اللہ کی قدرت کا تم نے مشاہدہ کیا ہے تو تم اللہ ہی کے بن کے رہ جاؤ، اللہ کی توحید کے متوالے ہو جاؤ؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، شتاء سردی کا موسم، صیف گرمی کا موسم، ان کا تجارتی سفر کے لیے مانوس ہونا، تجارتی سفر کرنے کے لیے طبیعت کا آمادہ ہونا، گرمیوں میں سردیوں میں۔ یہ تجارت یا سفر، اس کے بارے میں ایک عربی کی کہاوت ہے، السفر وسیلۃ الظفر، السفر وسیلۃ الظفر، سفر یہ کامیابیوں کی سیڑھی ہے۔ آدمی سفر کی مشقتیں کلفتیں اٹھاتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں میں بڑی پاتا ہے۔ تجارتی سفر ہو، علم کا سفر ہو، سیاحت کا سفر ہو، وہاں کئی ایسی چیزیں، کئی ایسی معلومات آپ کو ملیں گی جو اپنے ملک میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سفر ہی کی برکت تھی کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی امانت لی، کوئی مکہ مدینے میں نہیں بیٹھے رہے، سفر کر کے دور دراز گئے، کوئی خراسان میں، کوئی سمرقند میں، کوئی ماوراء النہر میں، کوئی سندھ میں، کوئی ہند میں، اور کوئی بلاد افریقیہ میں سفر کر کے گئے اور جا کے اللہ کا دین پہنچایا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب ان سے تقاضا ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ عبادت کس کی؟ اس گھر بیت اللہ کے رب کی۔ یاد رکھیے، ہم بیت اللہ کو سجدہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ یعنی ایک بڑا معزز اور مکرم ہے، ٹھیک ہے اس کی عظمت بڑی، اس کی رفعت بڑی، لیکن ہم سجدہ اس لیے اس طرف کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حقیقت کو کتنا کمال بیان کیا۔ آپ جانتے ہیں آج بھی حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے لوگ کتنے بے تاب ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، انک حجر، انک حجر لا تنفع ولا تضر، لولا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقبلك ما قبلتك،
حجر اسود سن لے، اللہ کے رسول نے سننا نہیں، سننا وہاں جو موجود ہیں ان لوگوں نے، اے پتھر تو ایک پتھر ہی ہے، خواہ حجر اسود کیوں نہیں، انکا حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تیرے ہاتھ میں نہ کسی کا نفع ہے نہ کسی کا نقصان ہے، نہ تو کسی کا کوئی بال بینگا کر سکتا ہے نہ کسی کا کوئی نفع کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تیرا بوسہ لے رہے تھے تو میں تیرا بوسہ کبھی نہ لیتا۔ میں تو اپنے نبی کی غلامی میں، اپنے نبی کی اطاعت میں، اپنے نبی کی فرما برداری میں، اپنے نبی کی سنت کے عمل کرنے کے لیے تیرے لیے محبت کر رہا ہوں، تجھ سے بوسہ لے رہا ہوں، وگرنہ میں اچھی طرح جانتا ہوں انکا حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہی ہے، نہ تیرے پاس کسی کی نفع کی کوئی صلاحیت ہے نہ کسی کا کوئی نقصان تو کر سکتا ہے۔ حضرت اسود آپ جانتے ہیں بیت اللہ میں، سارا بیت اللہ ہی بڑا عظمت والا، لیکن حضرت اسود اس کی شان ہی بڑی عجیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے جنت کا پتھر ہے، آپ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ قیامت کے دن ہر اس آدمی کے حق میں گواہی دے گا، سفارش کرے گا جس نے ایمان کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا، اس کا بوسہ لیا۔ حضرت عمر واضح کرتے ہیں کتنی بھی شان کیوں نہ ہو، کتنی بھی آن کیوں نہ ہو، ہے پھر بھی پتھر، لا تنفع ولا تضر، یہ صرف میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی کا نفع کرنا، کسی کو نقصان دینا۔ اس لیے ان کو بھی یہ کہا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کی عبادت چاہیے تمہیں کرتے جس رب نے اس گھر کی وجہ سے، اس کی نسبت سے اللہ نے تمہیں اتنی دولتوں سے، اتنی عزتوں سے، اتنی کرامتوں سے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں ایک اور پیغام بھی سن لیجئے، نعمتیں حاصل کرنے کے لیے سب کا جی چاہتا ہے، للچاتا ہے، مجھے صحت کی نعمت ملے، مجھے اولاد کی نعمت ملے، مجھے مال کی نعمت ملے، مجھے شہرت کی نعمت ملے، مجھے عزت ملے۔ اور میرے بھائیوں، جتنی نعمتیں زیادہ لیتے ہو اللہ کی عبادت کا حق بھی اتنا ہی زیادہ عائد ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیچارہ فقیر ہے، اسے نہیں پوچھا جائے گا تو نے کسی کو روٹی کھلائی ہے کہ نہیں، تو نے کسی کو روٹی کھلائی ہے یا نہیں پوچھا جائے گا۔ کیسے پوچھا جائے گا؟ جس کو اللہ نے دیا ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے۔ جس کو اللہ نے نہیں دیا اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے گھر کا حج کیوں نہیں کیا، عمرہ کیوں نہیں ادا کیا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر اللہ نے اتنی فراوانی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، تو اس نعمت کا تقاضا بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، میرے گھر کی زیارت کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ تو جتنی نعمتیں ہوں اتنی ان نعمتوں کی شکر گزاری بھی ہے۔ اللہ ہر طرح کے شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی آیت سے ایک اور پیغام، زبان سے لگے رہنا شکر ہے شکر ہے شکر ہے، چلو کسی حد تک یہ بھی کلمہ خیر والا۔ بعض لوگ تو آج کل شکوے کرنے کے لیے شکر کا لفظ بولتے ہیں، پوچھو نا کیا حال ہے، بس شکر ہی کرنا ہے، شکر تو بغیر چارہ نہیں، یعنی شکر کرتے ہوئے بھی شکایت کر کے شکر کرنا ہے، فراخ دلی نہیں، اللہ کے سامنے عاجزی نہیں، اور اللہ کی نعمت کا احساس نہیں۔
جی شکر تو بغیر چارہ کار نہیں، وے تو میں مریا پیا لیکن ہن میں منہ تو شکر کرنا نہ، ایسا نہیں۔ محبت سے شکر کرو، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، سب تعریفوں کا حقدار تو، کیونکہ نعمتیں دی ہی تو نے ہیں، تیرے سوا کوئی نعمت دینے کا قادر بھی نہیں۔ پھر دوسرا، شکر کے لیے رب تعالیٰ نے لفظ بولا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ ان نعمتوں کے تقاضوں میں شکر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اللہ کی بندگی نمایاں نظر آئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پاؤں مبارک سوج جاتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک بنایا، سارے گناہ معاف کر دیے، پھر یہ اتنی ریاستیں اور اتنی باتیں کیوں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جے رب نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو میں اس کا جی بھر کے عبادت نہ کروں، میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ شکر ادا کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پاؤں سوج جائیں گے، نبی کی سنت۔ ٹھیک ہے اللہ نے کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا، اسے تقاضا نہیں کیا، لیکن اپنی آخری حد تک اپنا جتن، اپنی پوری ہمت صرف کر دی جائے عبادت پہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود سلام پھیر کے پڑھتے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اتنی عبادت کرنے کے باوجود پھر بھی یہ کہتے اللہ جس طرح تو نے اپنی ذات کی تعریف کی ہے میں تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکا، ہم تیری تعریف اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح مالک الملک تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ پھر ساتھ ہی ایک اور احسان جتلایا الذی اطعمہم من جوع، حال یہ تھا کہ عرب بھوکے مرتے اور یہاں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یہاں پھلوں کی فراوانی، ہر طرف خوف، ادھر امن ہونا اور معیشت کا بہتر ہونا، یہ اللہ کے بہت بڑے فضل ہیں۔ امن نہ ہو، معیشت کا کوئی حال نہیں بلکہ خطرہ ہے، معیشت ہو امن نہ ہو تو دولت کو سنبھالنے کی فکر پڑی رہتی ہے۔ یہ دو نعمتیں اللہ کی انمول نعمتیں۔ اور سنو، جب نہ مانے، مکے والے بھی نہ مانے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم علیہم کسنین کسنی یوسف، اللہ ان کے اوپر اس طرح کا قحط مسلط کر دے جس طرح کا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط تھا۔ پھر قریش نے دیکھا بھوک کی وجہ سے کوئی آدمی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا تھا دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، مردار تک کھا گئے، ہڈیاں تک کھا گئے، چمڑا تک کھا گئے۔ وہ اللہ قادر ہے، جس نے دیا ہے وہ لینے کا بھی جانتا ہے، اس کے پاس لینے کی بھی پاور ہے۔ حتیٰ کہ ابو سفیان چل کے آیا مدینے
کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا، ٹھیک ہے ہم آپ کو نہیں مانتے، پر مکے میں جو بھوکے مر رہے ہیں رشتہ دار تو تیرے ہیں، پھوپھیاں تیری، بھتیجے تیرے، تیری آل، تیری قوم۔ آپ نے دعا دے دی، آپ تو رحمت للعالمین تھے، تنبیہ کے لیے بد دعا دی تو اسی وقت بعد میں دعا بھی دے دی، اللہ ان کے اوپر رحمت کر دے۔ پھر اسی طرح بارشوں کا سلسلہ ہو گیا اور مکے کی بھوک پھر بھاگ گئی۔ آنکھوں دیکھا، آنکھوں دیکھا۔ جب یہ سارا کچھ آنکھوں دیکھا ہے تو پھر انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کے ذریعے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ساتھی حاجی عبداللہ صاحب جمعرات کو ہم سے جدا ہو گئے، اللہ ان کو رحمت دے۔ اسی طرح ہمارے عزیز بھائی عبد الرحمن کو ان کے بعد کل پھر ایک صدمہ، نانا جان فوت ہو گئے، یعنی جمعرات کو والد گرامی فوت ہوئے ہیں اور جمعے کو نانا جان فوت ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کو جوار رحمت پہ جگہ عطا فرمائے۔ بھائی افضل صاحب نے جی 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 میں نے بتایا آپریشن آیا، دعا درخواست کی تھی۔ بارک اللہ فیکم۔ بھائی افضل صاحب انہوں نے ناک کی غدود کا آپریشن کروایا ہے، پہلے بھی 2-3 دفعہ ہوا ہے، دوبارہ پھر تکلیف ہو گئی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ شفا دے دے۔ ان آپریشنوں میں ایک ذریعہ ہے، شفا تو مالک الملک کے پاس ہے، اور ہمارا کوئی بھائی ہم سے اگر مطالبہ کرتا ہے تو ہمارا حق ہوتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ اسی طرح میرے عزیز بلکہ نواسے ہی ہیں، بڑے بھائی کے نواسے ہیں، میرے بھی نواسے ہیں، وہ کڈنی کے پرابلم میں اسپتال میں داخل ہیں، پرسوں آپریشن ہونا ہے ٹرانسپلانٹ کا۔ اللہ رب العزت مہربانی فرمائے، اللہ کامیابی سے نوازے۔ ابھی درس میں آ رہا تھا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں فرمائے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اغفر لأخانا حاجی عبداللہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ۔ اللہم ادخلہ جنت الفردوس واعذہ من فتنة القبر ومن عذاب النار۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ اللہم اغفر لجمیع موتانا وموتى المسلمین الذین شہدوا لک بالوحدانیہ ولنبیک بالرسالہ وماتوا علی ذلک۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم۔
اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أخانا محمد أفضل اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وصحابه وآل بيته وذريته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.